خود ابو بصیر آپ کے سامنے راوی ہے، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام کے وقع کوفہ میں رہتا ہے، درس دیتا تھا کوفہ کے اندر. خواتین کے بھی درس ہوتے تھے، قرآن کے درس، تعلیم، قرآن پڑھانا. ایک درس میں کسی خاتون بہر نامحرم، البتہ سب حجاب میں ہوں گی، لیکن کوئی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا مذاق کر لیا. کس نے؟ ابو بصیر نے. تھوڑا سا مذاق کر لیا. کچھ عرصے کے بعد جب ابو بصیر مدینہ پہنچے پانچویں امام کی خدمت میں، امام نے کہا ابو بصیر نامحرم سے مذاق کرنا. امام کہاں ہے؟ مدینہ. واقعہ کہاں ہوا؟ کوفہ. مولا امام ایسے کہتے. جیسے ہی آئے امام نے کہا، یہ شرمندہ ہوا ابو بصیر، معذرت کی، کہا آئندہ ایسے نہیں کرنا. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ امام ابو بصیر کو دیکھ رہے تھے؟ ہمیں نہیں دیکھتے، ہمیں نہیں دیکھتے. تاریخ میں لوگوں نے آزمانے کی بھی کوشش کی ہے اماموں کو کہ انہیں دیوار کے ادھر نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. ابو سبحان ہے میرے خیال میں شخص ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ میں پانچویں امام کی خدمت میں جایا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ دیوار کے ادھر کا امام کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. تو ایسے میں دروازہ میں نے جب کھٹکھٹایا تو کنیز نکلی. تو میں نے کہا میں دیکھنے کے لیے میں نے کنیز کو ہاتھ لگا لیا. اسی اسنا میں نے دیکھا کہ اندر سے امام نے کہا کہ اے بغیر ماں کے، یعنی امام نے ناراضگی ناراحتی سے جملہ ادا کیا. ایک دم کہا میں لرزنے لگ گیا. میں پہنچا، کہا میں تمہیں شرم نہیں آئی تم نے ایک نامحرم کو ہاتھ لگایا؟ کہا مولا وہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ، کہا ہاں میں یہ جانتا ہوں اگر تم نے یہ دیکھنا نہیں چاہتے ہوتے تو میں تمہارے ساتھ کچھ اور کرتا. کہا اگر ہمیں دیوار کے ادھر کا نظر نہیں آئے تو ہمارے اور تمہارے درمیان میں فرق کیا ہے پھر؟ امام ہے. کیونکہ ہم اس یقین پہ پہنچ ہی نہیں پا رہے کہ امام کے کہتے کسے، امام ہے کون؟ وہ جب پہنچیں گے تبھی تو امام آئیں گے آپ کے پاس. ایک عالم دین غالباً استاد علی نے اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک شخص کی ماہ رمضان میں امام سے ملاقات ہوئی. دیکھا امام کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوئی ہوئی ہیں. کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ کہا گریے کرنے کی وجہ سے. کہا مولا گریا؟ کہاں جب میرے پاس میرے ماننے والوں کے، میں بھی شامل ہوں، اعمال آتے ہیں نا تو میں روتا ہوں. یہ میرا ماننے والا ہے، یہ اپنی خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے. اگر ہم اپنے وقت کے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو رلائیں تو نہیں کم از کم. در یہی ہے، نجات اسی در میں ہے اور کسی در میں نجات نہیں ہے. ظالم ہوتا آپ دنیا کے در کھٹکھٹا لیں، کچھ نہیں ہونے والا. در